اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے سامنے وہ ندی کو تیر کر پار کرنے والا لڑکا کھڑا تھا، جس کی کالی آنکھیں تھیں اور کھلی رنگت، اور جس نے براہمن طالب علموں کا سفید لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ایودھیا والے ادھر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا آج کی بھیک یہیں سے لے لوں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، جنگل میں بن دیوی کا بھجن تم ہی گا رہے تھے؟ کہہ نہیں سکتا کہ میں کون ہوں اور جو بھجن گا رہا تھا وہ کون ہے۔ اچھا یہ بات ہے، آؤ کسی روز مجھ سے بحث کرو، چمپک نے تبسم کے ساتھ کہا۔ میں نے سنا ہے کہ گرو پرشوتم کے آشرم کا گوتم نیلمبر تصویریں اچھی بناتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہارا ہی نام گوتم ہو سکتا ہے۔ میں ناموں کے اسرار کی بہت قائل ہوں۔ تم ناموں کے اسرار کے قائل نہیں ہو؟ میں وہی ہوں جس کا شاید تم نے چند احمقوں سے ذکر سنا ہو، اور تم نے ٹھیک سنا ہے۔ تو غالباً تم بھی میری تصویر بناؤ گے؟ آج صبح یہاں بہت سے چترکار آئے تھے۔ میں پریتما کارک ہوں، صرف تخیل کی بنا پر دل کی آواز سن کر تصویریں بناتا ہوں۔ اس نے ذرا فخر سے کہا، میری قدر وشوا کرمن تک کو کرنا پڑے گی، جو سب سے بڑا چترکار ہے۔ وشوا کرمن؟ تو تم ملحد نہیں ہو؟ آج کل تو طالب علم کپل اور شاکیہ منی کے زیادہ قائل ہیں۔ مجھے آٹا لا کر دو، میرا رستہ کھوٹا ہوتا ہے، گوتم نے ذرا بگڑ کر کہا۔ اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کے لیے وہ مدتوں گھوما گھوما پھرا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے موجود تھی تو وہ اس سے کھڑا جھگڑ رہا تھا، کیونکہ اسے یکلخت احساس ہوا کہ وہ اس کی اپنی ہی چیز تھی، اس کے اپنے وجود کا، اس کے اپنے دل اور ذہن کا ایک حصہ۔ یہاں دوئی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں کسی تکلف، کسی غیریت، کسی حجاب کی گنجائش اور ضرورت نہیں تھی۔ وہ اسے ازل سے جانتا تھا۔ اس نے دوسری لڑکی پر نظر ڈالی جو اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ گوتم نے پھر اسے ذرا دھیان سے دیکھا۔ یہ لڑکی ہری شنکر کی بہن تھی۔ چمپک خیمے کے اندر جا کر آٹا نکال لائی اور گوتم کے کشکول میں ڈال دیا۔ اب جاؤ، پھر کبھی آنا، چمپک نے رسان سے کہا۔ وہ اسے پرنام کر کے پڑاؤ کے باہر آ گیا۔ اسے اب تک معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں اور راجا کے لاؤ لشکر سے ان کا کیا تعلق ہے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ اس نے بڑی ہمت کر کے ایک بڑھیا سے پوچھا، جو تیز تیز قدم رکھتی رسوئی کے خیمے کی طرف جا رہی تھی۔ بڑھیا نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورا۔ تم تو بھرمچاری نظر آتے ہو، اس نے تیوری پر بل ڈال کر کہا۔ پھر تم کو یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہ ہونی چاہیے کہ ان میں سے ایک راج گرو کی بیٹی چمپاوت ہے اور دوسری راج کماری نرمل ہے، اور یہ دونوں راجا کے ساتھ کیدن کے لیے جا رہی ہیں۔ اور تم آئندہ ادھر نہ آنا۔ آج کل بہت سے چور اچکے سنیاسیوں کا بھیس بدل کر ٹھگی کرتے پھرتے ہیں۔ کٹنی کہیں کی چڑیل، گوتم نے چپکے سے کہا اور آشرم کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن وہ پھر چادر لپیٹ کر پڑاؤ کی جانب چل کھڑا ہوا۔ سارے میں گھوما مگر وہ اسے نظر نہ آئی۔ ممکن ہے وہ اندر کسی زربخت کے شامیانے کے نیچے بیٹھی طوطے کو پڑھا رہی ہو، یہ سوچ کے وہ مسکرایا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ طوطے کو پڑھانا امیر زادیوں کا خاص مشغلہ ہے۔ وہ باغ کی سمت لوٹ آیا۔ ان گنت لڑکیاں پھول سنبھالے، ساز اٹھائے ادھر ادھر آ جا رہی تھیں۔ رنگ برنگی ساڑیاں پہنے ہری شاخوں کے نیچے رقص میں مصروف تھیں۔ ان میں چمپک کون سی ہے؟ اس نے ہڑبڑا کے سوچا، کیونکہ اسے اب ہلکا سا شبہ ہوا کہ عورتیں سب ایک ہی سی ہوتی ہیں۔ ان میں سے چمپک کون ہے؟ اس نے ذرا اچنبے سے دل میں کہا۔ میں یہ ہوں۔ قدم کے درخت کے پیچھے سے کود کر وہ نیچے اتر آئی۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ تم بھی اداس ہو؟ میں اس اداسی سے اب عاجز آتی جا رہی ہوں۔ کل سے نرملا بھی بہت رنجیدہ ہے۔ آؤ ہمارے ساتھ ناچو۔ میرا خیال تھا تم مجھ سے بحث کرنا چاہتی تھی۔ فی الحال تو میرا جی ناچنے کو چاہ رہا ہے۔ نرملا کیوں رنجیدہ ہے؟ اس کا بھائی راج پاٹ چھوڑ کر غائب ہو گیا ہے۔ کل تمہیں دیکھ کر اسے اپنا دلارا بھائی یاد آ گیا۔ اس کے بھائی کا نام کیا ہے؟ مہاراج کمار ہری شنکر۔ اور اس نے دنیا کے علاوہ اس نے اور بہت کچھ تیاگ دیا، گدھا کہیں کا۔
چمپک نے گوتم کی بات کاٹی۔ گوتم نے اسے دھیان سے دیکھا۔ اس سندری کو کیا اس بات کا بہت رنج ہے؟ گوتم نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ وہ باتیں کرتے کرتے تالاب کی منڈیر پر بیٹھ گئے جو خیمہ گاہ کے عقب میں تھا۔ دور سے آشرم کے جھونپڑے نظر آ رہے تھے جن پر پھیلی کدو اور لوکی کی بیلیں آنکھوں کو بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ لیکن تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کیا بات ہے؟ چمپک نے سوال کیا۔ اظہار۔ اسے محسوس ہوا وہ اظہار نہیں کر سکتا۔ سارے اظہار کا ایک مقصد ہے جو اظہار سے ماورا ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ چلو میں تمہیں اپنی تصویریں دکھاتا ہوں، اس نے گڑبڑا کے کہا۔ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تم سمجھتی ہو میں بالکل نکما تخیل پرست مسخرہ ہوں جیسے سب طالب علم ہوتے ہیں؟ مگر چمپک رانی، ایک دن تم سنو گے کہ شراوستی کا گوتم نیلمبر بہت بڑا چتراچاریہ بن چکا ہے، اس نے بچوں کی طرح غصے سے کہا، اور پھر چمپک کو دیکھنے لگا کہ شاید وہ خفا ہوگی اور اب اسے ترکی بترکی جواب دے گی، مگر وہ چپ رہی۔ تم یہ خبر صحیح ہے کہ وہار میں جانے والی ہو؟ شاید، کیا حرج ہے؟ یہ تجربہ بھی کر دیکھنا چاہیے۔ تم میرے گرو سے نہیں ملو گی؟ نہیں، میں نے ایودھیا میں اپنے استادوں سے اتنا پڑھا کہ وہ لوگ مجھے پڑھا پڑھا کے اکتا گئے۔ دیکھو نرملا کتنے مزے میں ہے، دن بھر سنگھار پٹار میں مگن رہتی ہے، ناچ اور گانا سیکھ ہی چکی ہے، پڑھنے میں اس کا جی نہیں لگتا۔ نرملا تمہاری بہت دوست ہے، وہ ہماری اور تمہاری مہاراج کماری ہے، پڑھنا تو اس کا بھی فرض ہے۔ اس کا فرض ہے اب کہ وہ گھر بسائے، چمپک نے بزرگوں کی طرح کہا۔ تم بھی تو اپنا برہمچاریہ کا زمانہ ختم کر کے بیاہ کر ڈالو گے۔ پیچھے سے چھاگل کی آواز آئی۔ نرملا بہت سارے سفید پھول ٹوکری میں اٹھائے مالنی بنی پگڈنڈی پر سے آ رہی تھی۔ گوتم کو دیکھ کر اس نے ٹوکری منڈیر پر رکھی اور ہاتھ جوڑ دیے۔ گوتم نے بڑے پہنچے ہوئے اور مقدس برہمن کی طرح اسے آشیرواد دی اور الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ علاوہ تصویروں اور مجسمے بنانے کے تم ناٹک بھی اچھا کھیل سکتے ہو، چمپک نے بشاشت سے کہا، اور گوتم کو درختوں میں اوجھل ہوتا دیکھتی رہی۔ چمپک درختوں کی ٹہنیوں کو سامنے سے ہٹاتی راپتی کی اور روانہ ہو گئی۔ اسے ہری شنکر کا خیال آیا جو برسوں سے اس کے دل میں رہتا تھا۔ جب سے اس گوتم سے باتیں کر کے آئی تھی، جی ہی جی میں ایک نامعلوم سی خوشی کی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایسی حقیر بندی ان اونچے پوتر دیو بالاؤں سے کیا بات کر سکتی تھی؟ درختوں کے اس پار خیمہ گاہ میں روشنیاں جھلملا اٹھی تھیں۔ باہر کوئی اسے آوازیں دے رہا تھا۔ خواصیں اور ہرکارے اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ پہنچے تھے کیونکہ جشن کے لیے خیموں میں اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ کئی راتوں تک متواتر جاگتے رہنے کے بعد دفعتاً گوتم کو نیند کا زوردار جھونکا آ ہی گیا، لیکن کوشش کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ شاہی خیمہ گاہ کی طرف سے جھانجر اور شہنائی کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ کبھی کبھی گھنگروں کی جھنکار سنائی دے جاتی تھی۔ 14ویں تاریخ کا چاند ڈولتا ڈولتا آشرم کے عین اوپر آ گیا اور اس کی روشنی میں پھولوں کی بیلوں سے ڈھکے ہوئے جھونپڑے بے انتہا پرسکون نظر آ رہے تھے۔ اکا دکا چراغ جل رہے تھے۔ باقی طالب علم سو چکے تھے، صرف اب تک وہی جاگ رہا تھا۔ جانے اس سمے راجن کے پڑاؤ پہ کیا ہو رہا ہوگا؟ روشنی، موسیقی، رقص۔ اس نے اپنے ذہن میں چمپک کے تصور کو انہی تینوں چیزوں سے وابستہ کر رکھا تھا، روشنی، موسیقی اور رقص۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور کندھے پر چادر اچھی طرح سے لپیٹ کر دبے پاؤں آشرم سے باہر نکلا اور مہوا کے باغ کی سمت روانہ ہو گیا۔ اس سمے وہ بڑی بھاری چوری کر رہا تھا اور اس چوری پر شدت سے مسرور تھا۔ ادھر ادھر دیکھتا ہوا کہ کوئی اسے پہچان نہ لے، وہ دھیرے سے مہوے کے باغ میں داخل ہوا جہاں مشلوں کی تیز روشنی ہو رہی تھی۔ وسط میں منڈپ ایسا بنا تھا جس کی ایک جانب سنگیت کار لڑکیاں سرمنڈل اور چھتارے اور جھانجھ لیے بیٹھی تھیں۔ راج گھرانے کے مرد اور عورتیں چاروں اور جمع ہنسنے بولنے میں منہمک تھے۔ ایودھیا کے لوگ رقص اور موسیقی میں اپنی مہارت کے لیے سارے دیس میں مشہور تھے۔ اس مجمع میں ہر شخص
کلاوند جان پڑتا تھا۔ ذرا گھبرا کے وہ ایک خیمے کی آڑ میں ہو گیا۔ اگر کوئی اسے اس سمے دیکھ لے تو کیا ہو؟ وہ گوتم نیلمبر، آشرم کا سب سے قابل اور سعادت مند طالب علم، مشہور لیکھک اور چترکار برہمچاری، اس کے چوٹوں اور آوارہ گردوں کی طرح ایک خیمے کے پیچھے چھپا لڑکیوں کو ناچتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ناچ ناچ ناچ! وہ اس طرح ناچ رہی ہے مانو پاروتی نے دیوی اوشا کی بجائے اسی کو بھارت ناٹم کی تعلیم دی تھی۔ رقاص شہزادے ارجن نے مانی پور کی چترا نگتا اور روکشن کی راجکماری اترا کی جگہ اس کو اپنا شاگرد بنایا تھا۔ وہ جو سفید ساڑی پہنے کمدی اتسو کا تہوار منا رہی ہے، اس نے بالوں میں کیسر کے پھول اڑس رکھے ہیں، اس کے جوڑے کو رتنا جلی نے ڈھانپا ہوا ہے، اس کے گلے میں وجنتی مالا ہے جس کے صدف اور یاقوت، زمرد اور نیلم اور ہیرے چاندنی میں جھلملاتے ہیں۔ وقت نور کی ایک عظیم دھارا میں ڈھل گیا ہے جو خلا میں بہتی جا رہی ہے اور چاندنی فضا میں گھل گئی ہے، اور جب دنیا احساس اور چھونے اور دیکھنے اور تجربہ کرنے کی دنیا اس قدر دلکش ہے تو اس میں مرگ ترشنا کا کیا دخل؟ جب زندگی سب سے بڑی اصلیت ہے، تخلیق سب سے بڑی حقیقت ہے، تخلیق عظیم ہے۔ شکتی کی تقدیس کرو جو تخلیق کرتی ہے، دیوی کی تقدیس کرو جو ماں ہے۔ ماں، وہ ماں ہے جیسے زمین ماں ہے، جیسے ندی ماں ہے۔ ماں الوہی ہے، عورت الوہی ہے کیونکہ ماں ہے۔ چمپک الوہی ہے، اس کی حمد کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے جھک جاؤ۔ وہ اس خنک زدہ گھاس، اس ہری زمین کی دیوی ہے، ابدی ماں اور ابدی رفیق، میری بہت پرانی ساتھی ہے۔ کیا میں اس کو جانتا نہیں؟ رگ وید میں لکھا ہے کہ میاں بیوی وہ ہیں جو ذہنی طور پر ایک دوسرے سے بندھے ہوں۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں اسے وواہ میں بٹھلا کر اپنی دلہن کی طرح اپنے گھر لے جاؤں گا؟ مجمع چونک اٹھا۔ ایک نوجوان خیمے کے پیچھے سے نکلا۔ منڈپ میں آ کر اس نے جھک کر گھنگرو باندھے اور اپنی سفید چادر ایک طرف پھینک کر آنند تانڈو ناچتا سامنے آ گیا۔ مجمع مسحور ہو کر اس کا رقص دیکھتا رہا۔ لگتا تھا کہ جیسے نٹراج نے اپنے فن اسے خود سکھلائے ہوں۔ وہ خود ہی نٹراج ہے۔ چمپک ناچتے ناچتے رک گئی۔ اس نے رقاص کو اچنبے سے دیکھا۔ مدرنگ زور زور سے بجتی رہی۔ سندھیا ٹانڈو ناچتا ہوا وہ منڈپ کے وسط میں آ گیا۔ اس نے شیو کی مانت رقص کے 108 مختلف مظاہرے کیے۔ مادر کائنات اوما ہماوتی کو کیلاش کے سب سے اونچے تخت پہ بٹھلا کر نٹراج اس کے سامنے ناچتا ہے۔ سرسوتی وینا بجا رہی ہے، اندر بانسری، براہمن جھانجھ بجاتا ہے، لکشمی گاتی ہے اور وشنو مردنگم بجاتا ہے۔ سارے دیوتا اور گندرو اور سدھ اور ودیادر آس پاس کھڑے ہیں۔ یہ شام کا سمے ہے، سندھیا کا رقص۔ چمپک اپنی جگہ سے اٹھی اور ناچتی ہوئی اس کے برابر آ گئی۔ ان دونوں نے مل کر اوما تانڈو شروع کر دیا۔ وہ گوری تھی اور شنکر کے ساتھ رقصاں تھی۔ چاندنی کھلے میدانوں پر نغمہ ریز تھی اور چاندی کے رنگ کے بادل ندی پر تیر رہے تھے، اور چاندی کے رنگ کے پروں میں سارس چونچ چھپائے بادلوں پر سو رہے تھے، اور کاتک کا پورا چاند پھولوں کے اوپر سے جھانکتا تھا۔ مگر وہ رات بھی ختم ہوئی اور تہوار منانے والوں کا ہنگامہ کم ہوا، اور ان کے گھنگروؤں اور گیتوں کی آوازیں مدھم پڑ گئیں، اور پاپ ہٹتے سمے تک شاہی خیمہ گاہ پر خاموشی چھا گئی، اور منڈپ میں پھولوں کے چند گجرے اور کلیوں کے انبار بکھرے پڑے رہ گئے۔ صبح ہوئی۔ ہمالیہ کی چوٹیوں پہ دھند تیر رہی تھی، تالابوں میں سرخ کنول کھل گئے تھے۔ جب سورج کی تیز کرنیں اس کے پپوٹوں میں گھسیں تو وہ آنکھیں ملتا اٹھا، اور اس نے اپنے آپ کو تالاب کی شکستہ سیڑھیوں پر لیٹا ہوا پایا۔ اس نے گھبرا کر چاروں اور دیکھا، وہ کہاں تھا اور یہ سب کیا تھا؟ اس نے دماغ پر بہت زور ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ یاد نہیں تھا، اور اب مہوے کے باغ میں مکمل سناٹا تھا۔ وہ تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھا سوچتا رہا۔ اس ایک رات میں وہ دفعتاً بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے دل کی کائنات کی سیاحت کی تھی،
اس نے مایا کا تجربہ کیا تھا اور وہ اس تجربے سے غیر مطمئن نہیں تھا، لیکن یہ کیسا عجیب احساس تھا، جیسے شیو کی بجائے زندگی کا سارا ہلاہل اس نے خود پی لیا ہو۔ یہ کیسا انوکھا تجربہ تھا۔ اس کی شرط تو اس نے قبل سے نہیں لگائی تھی، اور ہری شنکر تو کہیں ہزاروں میل کے فاصلے پر کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ دوڑتا ہوا جائے اور شاہی قافلے سے جا ملے، راجن کا ایک حقیر کہار بن کر ان لوگوں کے ساتھ چلے، اس لڑکی کے پیچھے پیچھے افق کے دوسرے کناروں تک پہنچ جائے۔ لیکن وہ تو اس سے چلتے وقت مل کر بھی نہیں گئی، اس نے اسے قریب آ کر جگایا تک نہیں۔ بہت اچھا، اس نے تالاب کی سیڑھی پر سے اٹھتے ہوئے کہا، تم اپنے کرو فر کے ساتھ ہاتھیوں کے شکار کے لیے روانہ ہو چکی ہو، اور زندگی تمہارے بنا بھی گزر سکتی ہے۔ وہ اپنی کٹیا میں داخل ہوا، پھر باہر نکل آیا اور ادھر ادھر گھوما گھوما پھرا۔ آشرم کے لڑکوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، کل رات سے نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ تو اس نے رکھائی سے ان کی بات ٹال دی۔ اکلیش سے اس نے جھوٹ بولا کہ ندی کے کنارے تپسیا کر رہا تھا۔ عمر میں پہلی بار اس نے جھوٹ بولا تھا، اور اب اسے سارے جھوٹ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس نے سندھیا نہیں کی، نہ گرو کے درشن کے لیے گیا، آشرم کے کنجوں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ آشرم کے لڑکوں میں کانا پھوسی شروع ہوئی۔ یہ گوتم کچھ باولا ہوتا جا رہا ہے، اسے کیا ہو گیا؟ اکلیش نے غصے سے کہا۔ نہیں، گوتم باولا نہیں ہوا، اس پر ایک استری کی دھن سوار ہے۔ ایسی شرمناک بات آج تک اس آشرم میں ہوئی تھی؟ کلاکار بنتا ہے اور خیال کے بجائے روپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ گوتم تصویریں اور مجسمے بناتا رہا۔ گوتم نیلمبر کی تختیوں پر گاؤں کے مناظر تھے، عورتیں، بیل، پتے، گائیں، پھولوں کے نمونے، کسان لڑکے۔ ان نقوش میں قوت تھی اور زندگی کی سرخی اور تپش۔ ماورائے حیات کے بجائے یہ اصل حیات تھی، یہ زمین کی اپنی تخلیق تھی۔ اب سنگ تراش راہب نہیں رہا، اس نے خوبصورت، تندرست، مسکراتی ہوئی عورتوں اور مردوں کے پیکر تراشے۔ ایک روز گوتم اپنی چند نئی تصویریں لے کر کملیشور کے نگار خانے میں پہنچا۔ وہاں حسب معمول اس کے سارے دوستوں اور مخالفوں کا مجمع موجود تھا۔ سب لوگ چپ چاپ کسی گہری فکر اور سوچ میں ڈوبے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر خاموش رہے۔ وہ چپ چاپ کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا اور نیچے بازار کی چہل پہل کو دیکھنے لگا۔ تم کو نہیں معلوم؟ کملیشور نے بالآخر بات شروع کی۔ کیا؟ تم نے کچھ بھی نہیں سنا؟ آخر کس دنیا میں رہتے ہو؟ کیا ہوا بتاؤ تو۔ باہر کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی اور اکلیش داخل ہوا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور اس کے پیر گرد آلود تھے۔ معلوم ہوتا تھا وہ بہت دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ بھائیوں، اس نے آہستہ سے کہا، اپنا اپنا سامان سمیٹو اور فوراً یہاں سے بھاگ نکلو۔ کیوں، کیا ہوا؟ گوتم نے سوال کیا۔ مگدھ میں لڑائی چھڑ چکی ہے بھائی گوتم، چندر گپت کی فوجیں سارے دیس پر قبضہ کرتی ہوئی اس طرف آ رہی ہیں۔ اکلیش تھک کر چٹائی پر بیٹھ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، راجن کھیدا سے واپس آ رہے تھے جب وشنو گپتا کے سپاہیوں نے ان کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ سب کے سب مارے گئے۔ سب کے سب؟ گوتم نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سنا ہے شہزادیاں ندی تیر کے پنچالوں کے علاقے کی اور نکل گئیں، مگر سپاہی ان کے تعاقب میں ہیں۔ کیا چمپک بھی ماری گئی ہوگی؟ وہ کون ہے؟ اکلیش نے آنکھ کھول کر بڑی بے رحم آواز میں کہا۔ جنگ میں انسان نہیں رہتے، صرف نام رہ جاتے ہیں۔ تم کہاں جاتے ہو بھائی اکلیش؟ میں لڑنے جا رہا ہوں، مگر شاید تم نہیں لڑو گے، کیونکہ تم اہنسا کے قائل ہو چکے ہو۔ اس نے اپنی چپلوں سے گرد چھاڑی اور اسی سکون سے باہر نکل گیا۔ اس اثنا میں جو لوگ نگار خانے میں موجود تھے اپنے اپنے جوتے پہن کر باہر نکلنے لگے۔ ان کے جانے کی آہٹ پر گوتم نے آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ کمرہ سنسان پڑا ہے۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے برآمدے تک بھاگا اور زور زور سے چلانے لگا، ارے اپنی اپنی مورتیاں چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟
یہ ٹوٹ جائیں گی بھائیوں۔ لیکن دفعتاً نیچے بازار میں شور قیامت بلند ہوا۔ شہر پہ جنگی رتھوں اور ہاتھیوں کی یلغار شروع ہو چکی تھی۔ پل کی پل میں سارا بازار رن میں تبدیل ہو گیا۔ دھول اور ہاتھیوں کی چنگھاڑ اور تیروں کی سنسناہٹ اور ڈھالوں اور تلواروں کی جھنکار اور عورتوں اور بچوں کے رونے اور چیخنے کی صداؤں کے خوفناک بھنور میں اس کی اپنی آواز ڈوب کے رہ گئی۔ وہ سکتے کے عالم میں برآمدے کی سیڑھیوں پر کھڑا سامنے کا منظر دیکھتا رہا۔ بازار کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی تھی۔ اس کے چترکار ساتھیوں کی لاشیں سڑک پر ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں۔ چانکیہ کے سپاہی بڑی صفائی سے لوگوں کی گردنیں اتارنے میں مشغول تھے۔ گوتم کی نظروں میں اندھیرا چھا گیا۔ آخر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے نگار خانے کی سیڑھیوں سے اترا۔ اس نے مرے ہوئے کملیشور کے ہاتھ میں سے تلوار نکالی اور خواب کے عالم میں چلتا، تلوار گھماتا، کیونکہ خود فنون جنگ میں طاق تھا، سڑک پر اتر گیا۔ گوتم رات گئے تک لڑتا رہا اور آخر زخموں سے نڈھال ہو کر ایک گلی میں گر پڑا جہاں چاروں طرف اہل شہر کی لاشوں کے انبار لگے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ دیس پر اب مور کے نشان والے شہنشاہ کا راج ہے، وہ جو دیس کی چترانت ریاست کا پہلا سمراٹ ہے۔ بادشاہوں کے نسب نامے لکھنے والوں کے قلم یہاں پہنچ کر رک گئے ہیں۔ یہ شودر ماں کا بیٹا جسے گدڑیوں نے پالا، جسے چانکیہ نے تکشلوں میں پروان چڑھایا، اب نئی تواریخ لکھوائے گا۔ روایت کے زمانے ختم اور نندوں کے 99 کروڑ اشرفیوں کے خزانوں کے قصے خواب و خیال ہوئے۔ یہ عہد جدید ہے۔ چندر گپت بڑا زبردست بادشاہ ہے۔ اس کی سلطنت کا ڈنکا سارے عالم میں بج رہا ہے۔ اس کا پایہ تخت دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی فوجی طاقت سے دوسرے ممالک خوفزدہ ہیں۔ اس کے ہزاروں ستونوں والے چوبی محل میں دور دور کی سلطنتوں کے سفیر موجود ہیں۔ سارا شہر دلہن کی طرح آراستہ ہے۔ وسیع تماشا گاہ میں نیزہ بازی اور رتھوں کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ سڑک پر سے سمراٹ کی سواری گزرتی ہے۔ جلوس میں موسیقار شہنائی اور شنک بجاتے بجاتے ساتھ جا رہے ہیں۔ چوراہوں پر رقص ہو رہا ہے۔ جھروکوں میں سے پھولوں کی بارش ہوتی ہے۔ عوام جے شبد بولتے ہیں۔ اب گرام بھجک ان سے زبردستی لگان وصول نہیں کرتا۔ اب وہ چوری اور بد امنی کی آفتوں سے محفوظ ہیں۔ ان کی خوشحالی میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ وشنو گپتا، جس کا دوسرا نام چانکیہ ہے، جس کا دوسرا نام کوٹھنلیہ ہے، جس نے مہا پدم نند کو اپنی سیاست سے شکست دی، وہی وشنو گپتا مشیر سلطنت ہے۔ اس فتح کے بعد عوام پہلی مرتبہ قومیت کے تصور سے دوچار ہوئے ہیں۔ ان کو ایک مبہم سا احساس ہوا ہے کہ وہ ایک قوم ہیں جو بہت سارے قبیلوں اور خاندانوں اور ذاتوں سے بلند تر ایک اور شے ہے۔ وہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے چندر گپت پریہ درشن کی قیادت میں ایرانیوں اور یونانیوں کو اپنے دیس سے نکال باہر کیا ہے۔ وشو گپتا تکشلا کا براہمن اپنے سیاسی تصورات کو اب عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نیکی کا سیاست میں بدلہ نہیں ملتا۔ سیاست میں جرائم کی بھی سزا نہیں دی جاتی۔ سزا اور جزا کے مسئلے کو اس نے دھرم شاستر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سیاست میں صرف غلطی سے اعتراض کرنا چاہیے۔ ریاست کی بہتری شخصی فائدے سے برتر ہے۔ معدنیات، بازار، منڈیاں، نہریں، آبپاشی، شفا خانے، مالیات، تجارتی گودام، باغات، محصول، دیوانی، فوجداری، طلاق، شادی، وراثت کے قوانین، تعلقات عامہ، امور خارجہ، دفاع، چراگاہوں اور قصاب خانوں کے اس نے الگ الگ محکمے قائم کیے ہیں۔ سارے میں جاسوسی کا جال پھیلا دیا گیا ہے۔ جو براہمن اپنے علم کے ذریعے روزی نہیں کما سکتے اور ناکام سوداگر، حجام، نجومی، نوکر چاکر، طوائفیں اور کسان، ہر شخص اپنی قابلیت کے بدولت جاسوسی کے محکمے میں شامل ہو سکتا ہے۔ سادھوؤں کے بھیس میں ادھر ادھر گھوم کر جاسوس چندر گپت کے تخت و تاج کی حفاظت میں جٹے ہیں، بغاوت کا پتہ چلاتے ہیں، ویشیاؤں کے گھروں اور کمار خانوں میں جا کر عوام کے خیالات سے باخبر رہتے ہیں، جرائم کی بیخ کنی کے لیے بھیدی کا کام کر رہے ہیں۔ سارے میں امن قائم ہے۔ یہاں بادشاہ ڈنڈوہر ہے اور پرجا خوش۔ ناٹکوں کا لیکھک
پہلی بار پاٹلی پاتر آیا ہے، لیکن اس کی شہرت اس سے پہلے یہاں پہنچ چکی ہے۔ اس کے بارے میں طرح طرح کے افسانے مشہور ہیں۔ اس ناٹک کی بہت دھوم مچی ہے۔ سارا پاٹلی پاتر ناٹک گھر کی اور امڈا چلا آ رہا ہے۔ سفید پردہ ایک طرف کو سرکایا گیا ہے۔ سنگیت کار لڑکیوں نے پہلو کے ستونوں سے برآمد ہو کے مہادیو کی استفتی کی اور ان میں سے ایک لڑکی ٹولی سے باہر آ کر کمر پہ ہاتھ رکھے ایک طرف کو کھڑی ہو گئی، اور پھر پردیپ کی روشنی میں رنگ بھوم کے سفید روغنی تختوں پہ وہ نمودار ہوا جس کا اتنی دیر سے سب کو انتظار تھا۔ اس نے کیسری رنگ کے ریشمی کپڑے پہن رکھے تھے، اس کے کانوں میں کرن بھوشن جگمگا رہے تھے۔ وہ بڑی شان سے سر اٹھائے سامنے خلا میں دیکھتا، باوقار انداز سے قدم رکھتا سامنے آیا، اور چند لمحے تک سب کی طرف نظر ڈال کر اس نے ناٹک کے موضوع کے متعلق مکالمہ شروع کیا۔ مجمع اس کی خوبصورت آواز سے مسحور ہمتن گوش رہا۔ سب ٹکٹکی باندھے اپنی اپنی جگہ پر ساکت و سامت گردنیں آگے بڑھائے اسے دیکھنے میں مصروف تھے۔ مکالمے کے دوران میں کسی بات پر زور ڈالنے کے لیے اس نے پہلے اپنا دایاں اور پھر بایاں ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ تماشائی چونک اٹھے، ان کے چہروں پر دکھ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ خواتین نے تعصب کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس خوبصورت اور انوکھے کلاکار کے دونوں ہاتھوں کی کئی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ گوتم نیلمبر کے سامنے ایک اور شہر تھا، تماشائیوں کا ایک اور ہجوم جو حسب معمول عقیدت اور محبت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب کو تماشا دکھاتا تھا، لیکن اس کا تماشا کسی نے نہ دیکھا تھا۔ وہ برہمچاری تھا، لیکن برہمچاریہ کے قوانین توڑ کر اس نے ایک لڑکی کو دیوانہ وار چاہا تھا۔ اپنی سوچ کو منجمد کرنے کے لیے اس کے پیکر تراشنے کی خاطر اس نے کلا کی دنیا میں پناہ ڈھونڈی۔ یہ بالآخر اس کی اپنی دنیا تھی، خالی الفاظ اور سوکھے فلسفے کے مسائل سے بلند تر۔ یہاں رنگوں اور پتھروں کی سنگت میں وہ زندہ رہا، لیکن جنگ میں لڑتے سمے دشمن کی تلوار سے اس کے دونوں ہاتھوں کی کئی انگلیاں قلم ہو گئیں۔ رفتہ رفتہ ملک میں امن قائم ہوا، چندر گپت کی سلطنت مستحکم ہو گئی۔ گوتم گھومتا پھرتا کاشی جا نکلا۔ کاشی میں ایک روز ایک ناٹک گھر کی نائکا سے اس کی ملاقات ہوئی، جو دیکھتے ہی اس پہ ریچھ گئی۔ اس نے گوتم کو اپنی منڈلی میں شامل کر لیا۔ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں سے وہ اب تصویریں نہیں بنا سکتا تھا، مورتیاں نہیں ڈھال سکتا تھا، ناچ نہیں سکتا تھا۔ صرف اداکاری کے ذریعے اپنا اظہار کرنے کا راستہ اس کے سامنے تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں اس نے ناٹک لکھے تھے۔ فن اداکاری کا مطالعہ اس کی تعلیم کا ایک جز رہ چکا تھا۔ وہ فلسفی، عالم، چترکار اب نائک بن گیا۔ تمثیل گھر کی اس حسین لڑکی کا نام ابیکا تھا۔ یہ بڑی مشہور اداکار تھی۔ بڑے بڑے امیرزادے اور بانکے اس کے نام کی مالا جپتے تھے، مگر وہ ریچھی بھی تو کس پہ؟ ایک مفلس براہمن طالب علم جس کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ تب گوتم ایک اور حقیقت سے آگاہ ہوا، تم جس کو چاہو وہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا، اور جو تم پر جان دیتا ہے اس میں تمہارے لیے کوئی کشش نہیں۔ یہ بھی زندگی کا ایک ایسا تجربہ تھا جو اس سے پہلے ہزاروں کر چکے تھے، مگر اس کے لیے نیا تھا۔ اب اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ اس کی بدمزاجی، اس کی عقل، کھرے پن، اس کے غرور اور اس کی عشرت پسندی کے قصے بھی مشہور ہو چکے تھے۔ یہ سب تھا، مگر ایک خیال دل و دماغ پر برابر مسلط تھا۔ اس کی روح کی گہرائیوں میں تان پورے کے سروں کی طرح گونجتا رہتا تھا، چمپک چمپک چمپک۔ اس نے چمپک کی تلاش میں دور دراز کی یاترائیں کیں۔ شاید وہ زندہ ہو، مارے جانے سے بچ گئی ہو، شاید کسی پرانے مٹھ بہار میں دکھلائی دے جائے۔ وہ شاکیہ منی کے بھکشوؤں کی ٹولیوں کو غور سے دیکھتا۔ وہ ہر پنگھٹ، ہر بزاز کی دکان، ہر سنگیت منڈلی میں، ہر اس جگہ پر چمپک کو تلاش کرتا تھا جہاں لڑکیاں جمع ہوتی تھیں، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ مگر برس اسی طرح نکلتے گئے۔ گوتم اب 38 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کے بھنورا ایسے بالوں میں چاندی کے تار جھلملانے لگے تھے۔ وہ اب بھی اسی طرح ہنستا تھا۔ مشرقی ونگا کی شدید ملائم ململ اور قیمتی ریشم میں ملبوس اپنے منقش رت میں
وہ امبکا کے ساتھ ہوا خوری کے لیے نکلتا تھا۔ آج وہ پاٹلی پتر میں موجود تھا اور حسب معمول تمثیل کے دوران میں امبکا کے ساتھ مکالمہ ادا کر رہا تھا اور تماشائی اسے عقیدت سے دیکھ رہے تھے۔ تماشائی جو بہروپ کے عاشق ہیں، جو اصل گوتم کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔